ابراہم لنکن کا شمار انسانی تاریخ کے نمایاں حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے تنہا سفید فام امریکہ میں سیاہ فام غلاموں کو آزادی کی نعمت بخشی اور اس راہ پر چلتے جان تک قربان کر دی۔ ایک بار انہوں نے کہا، ہر انسان مشکلات کا سامنا کر لیتا ہے، اگر آپ کسی کا کردار دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے اقتدار دے دیں۔ یہ قول برحق ہے۔ طاقت و حشمت پا کر بعض اوقات اچھے بھلے لوگ بھی سیدھی پٹری سے اتر جاتے ہیں۔ اب لنکن کے ہم وطن ڈونلڈ ٹرمپ ہی کو دیکھ لیجئے۔ موصوف جب سے امریکی صدر بنے ہیں، انہوں نے نہ صرف دنیا کا امن و سکون توبالا کیا بلکہ اسے عجیب عذاب میں ڈال دیا۔ 6 دسمبر کو صدر ٹرمپ نے عالم اسلام پر بجلی گرا دی جب بیت المقدس کو اسرائیل کے دارالحکومت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ یہ سن کر ہر مسلمان کے دل پر جیسے چھریاں چل گئیں اور وہ سرتاپا غم و غصے سے بھر گیا۔ صدر ٹرمپ نے باوجود یہ انتہائی متنازع تباہ کن فیصلہ کیا۔ ایک وجہ یہ کہ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کو سب سے زیادہ یہودی امرا چندہ دیتے ہیں۔ ان یہود نے ٹرمپ پر دباؤ ڈال رکھا تھا کہ وہ اپنا انتخابی وعدہ پورا کریں، یہ کہ بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت قرار دے دیا جائے۔ ایک اہم وجہ مذہبی ہے۔ صدر ٹرمپ کٹر پروٹسٹنٹ ہیں۔ آج امریکہ میں کروڑوں کٹر پروٹسٹنٹ اسرائیلی کے حامی بن چکے۔ وجہ ان میں مخصوص مذہبی نظریات کا پھیل جانا ہے۔ حالیہ شمارے میں تباہ شدہ مضمون مسجد اقصی خطرے میں انہی نظریات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے اعلان سے البتہ ایک سچائی بھی کھل کر سامنے آ گئی جو پہلے کسی حد تک مستور تھی، یہ کہ دنیا میں یہود اور اسرائیل کا سب سے بڑا حمایتی امریکی حکمران طبقہ ہے۔ اب امریکہ سے دوستی کی پینگیں بڑھانے والے مسلمان حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر وہ بدستور پس پردہ یا عیاں امریکی حکومت کے چٹو بٹے بنے رہے تو عالم اسلام میں ان کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل سکتی ہے۔ امریکہ کی سرپرستی پا کر اسرائیل مغربی کنارے میں جگہ جگہ یہودی بستیاں تعمیر کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ علاقہ مجوزہ ریاست فلسطین میں شامل ہوگا۔ اسرائیلی حکومت مشرقی بیت المقدس میں بھی یہود کو بسا رہی ہے تاکہ وہاں آبادی کا توازن اپنے حق میں کیا جا سکے۔ خاموشی سے کیا جانے والا یہ چوری ڈاکے جیسا عمل مستقبل میں اسرائیلی حکومت اور فلسطینیوں کے مابین بہت بڑے نزاع کی وجہ بن سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بیت المقدس کے معاملے میں امریکہ اور اسرائیل کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسلامی ممالک اس مسلمان مخالف جوڑی کے خلاف کیا ٹھوس اقدامات کرتے ہیں۔ زبانی کلامی تو سبھی مسلم حکمرانوں نے امریکہ اور اسرائیل پر جوش و خروش سے زبر و توبیخ کی، لیکن اب ٹھوس فیصلے ہونے چاہیے۔ یہ وقت کی پکار ہے کہ تمام اسلامی ممالک فروعی اختلافات پس پشت ڈال کر اتحاد و ایکا کر لیں۔ اس طرح نہ صرف مسلم دشمن طاقتوں کو منہ توڑ جواب ملے گا بلکہ عالم اسلام بتدریج زوال سے نکل سکے گا۔ کہتے ہیں جس انسان کا دل امن و محبت سے معمور ہو وہ دوسروں میں بھی نیکیاں تقسیم کرتا ہے۔ ڈاکٹر محمد رفیق ذکی ہی کو لیجئے، آپ شریف انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ رینل ٹرانسپلانٹ لاہور کے ڈائریکٹر ہیں۔ پیوند کاری یعنی ٹرانسپلانٹ کا آپریشن کرنے میں ماہر ہیں۔ اس آپریشن میں مردے کے بدن سے اہم اعضاء مثلاً دل، گردے وغیرہ نکال کر ان مریضوں کے اجسام میں لگائے جاتے ہیں جن کے اپنے ناکارہ ہو چکے ہوں۔ آپ اس عمل کی تفصیل اسی شمارے میں یعنی جنوری 2018 اردو ڈائجسٹ میں شائع ہونے والے مضمون ایک ماں نے مر کر 4 انسانوں کو زندگی بخشتی میں پڑھ سکتے ہیں۔ گویا ٹرانسپلانٹ آپریشن گور کنارے پہنچے مریضوں کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی نیکی ڈاکٹر محمد رفیق ذکی کے ہاتھوں انجام پاتی ہے۔ وہ موت کو شکست دے کر مایوس انسانوں میں حیات نو کا عظیم تحفہ بانٹ رہے ہیں۔ ایک اچھی تحریر بھی صدقہ جاریہ کے مانند ہے۔ وہ آنے والی نسلوں کو مستفید کرتی ہے۔ ہمارے بہت سے قارئین اپنے من میں جذبات و معلومات کا خزینہ دفن کیے ہوئے ہیں مگر لکھاری نہ ہونے کے سبب اسے افشا نہیں کر پاتے، لیکن آپ اس خزانے کو الفاظ کی صورت صفحہ کرتاس پر اتاریے، ہم اسے بنا سنوار لیں گے۔ جناب عبدالعظیم سمیع کی مثال لیجئے جو ایک باصلاحیت IT انجینئر ہیں۔ آپ کچھ عرصہ قبل بحر الکاہل میں واقع جزیرے وانواتو گئے تھے۔ انہیں پڑھنے کا شوق تو تھا
مگر لکھنے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی، اسی لیے جوش و خروش سے اپنی سیاحت کا بیان آڈیو ریکارڈنگ کی صورت ہمیں بھجوا دیا۔ یوں ایک دلچسپ معلوماتی سفرنامہ وجود میں آیا جو جنوری 2018 کے شمارے میں شامل ہے۔ یہ نگاہوں سے اوجھل ایک پرفضا و خوبصورت جزیرے کے عجائب و غرائب قاری پر منکشف کرتا ہے۔ محترم قارئین، آپ کے سینے میں بھی اگر کوئی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ پوشیدہ ہو، کسی شخصیت یا کارنامے سے آپ متاثر ہوں یا کسی سہانے سفر کی یادیں بسی ہوں تو انہیں ضائع کرنے کے بجائے لاکھوں مرد و زن پر واہ کیجیے۔ تحریر کو ہم بنا سنوار لیں گے۔ آپ کو نہ صرف معقول مشاہرہ ملے گا بلکہ آپ لکھاری ہونے کا اعزاز پا کر اپنے خیالات و احساسات دوسروں تک پہنچا سکیں گے۔ تو دیر کس بات کی، قلم اٹھائیے اور مصنف بن کر اپنی پہچان بنائیے۔ پڑھیے، پڑھائیے، سیکھیے اور لطف اٹھائیے۔